بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ حامیم عین سین قاف۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والے ہیں، اسی طرح آپ کی طرف اور آپ سے اگلوں کی طرف اے نبی وحی بھیجتے رہے ہیں۔ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ برتر اور عظیم الشان ہے۔ قریب ہے آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والے رحمت کرنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب دیکھ بھال رہے ہیں۔ اے نبی آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ حروف مقطعات کے متعلق بحث۔ حروف مقطعات کی بحث پہلے گزر چکی ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک عجیب و غریب اثر وارد کیا ہے۔ اس میں ہے کہ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہما کے پاس حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اس نے ان حروف کی تفسیر آپ سے پوچھی۔ آپ نے ذرا سی دیر سر نیچا کر لیا، پھر منہ پھیر لیا۔ اس شخص نے دوبارہ یہی سوال کیا۔ آپ نے پھر بھی منہ پھیر لیا اور اس کے سوال کو برا جانا۔ اس نے پھر تیسری مرتبہ پوچھا، آپ نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تجھے بتاتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے کیوں ناپسند کر رہے ہیں۔ ان کے اہل بیت میں سے ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جسے عبد الالہ اور عبداللہ کہا جاتا ہوگا۔ وہ مشرقی نہروں میں سے ایک نہر کے پاس اترے گا اور وہاں 2 شہر بسائے گا۔ نہر کو کاٹ کر دونوں شہروں میں لے جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے ملک کے زوال کا اور ان کی دولت کے استیصال کا ارادہ کریں گے اور ان کا وقت ختم ہونے کو ہوگا تو ان دونوں شہروں میں سے ایک پر رات کے وقت آگ آئے گی جو اسے جلا کر بھسم کر دے گی۔ وہاں کے لوگ صبح کو دیکھ کر تعجب کریں گے۔ یہ معلوم ہوگا کہ گویا یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ صبح ہی صبح وہاں تمام بڑے بڑے سرکش متکبر مخالف حق لوگ جمع ہوں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ ان سب کو اس شہر سمیت غارت کر دیں گے۔ یہی معنی ہے حامیم عین سین قاف کے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عزیمت یعنی ضروری ہے۔ یہ فتنہ قضا کیا ہوا یعنی فیصل شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عین سے مراد عدل، سین سے مراد سیکونو یعنی یہ ان قریب ہو کر رہے گا، قاف سے مراد واقع ہونے والا۔ ان دونوں شہروں میں اس سے بھی زیادہ غربت والی ایک اور روایت مسند حافظ ابو یعلا کی دوسری جلد میں مسند ابن عباس رضی اللہ عنہما میں ہے، جو مرفوع بھی ہے لیکن اس کی سند بالکل ضعیف ہے اور منقطع بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، کبھی تو گھنٹی کی مسلسل آواز کی طرح جو مجھ پر بہت بھاری پڑتی ہے، جب وہ ختم ہوتی ہے تو مجھے جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب یاد ہوتا ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں میرے پاس آتا ہے، مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد رکھ لیتا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت جاڑوں کے دنوں میں بھی جب رسول اللہ پر وحی اترتی تھی تو شدت وحی سے رسول اللہ پانی پانی ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپکنے لگتی تھیں۔ شرح صحیح بخاری کے شروع میں ہم کیفیت وحی پر مفصل کلام کر چکے ہیں، فالحمدللہ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تمام مخلوق اللہ کی غلام ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے دباؤ تلے اور اللہ کے سامنے عاجز و مجبور ہے۔ وہ بلندیوں والے اور بڑائیوں والے ہیں، وہ بہت بڑے اور بہت بلند ہیں، وہ اونچائی والے اور کبریائی والے ہیں۔ اللہ کی عظمت و جلالت کا یہ حال ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑیں۔ فرشتے اللہ کی عظمت سے کپ کپائے ہوئے اللہ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت تلاش کرتے رہتے ہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمن کی آیت نمبر 7 میں فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ الآیہ، یعنی عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور اس کے قرب و جوار کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے اپنی رحمت و علم سے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، بس آپ انہیں بخش دیجئے جنہوں نے توبہ کی ہے اور آپ کے راستے کے تابع ہیں، انہیں عذاب جہنم سے بھی بچا لیجئے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی جان لیجئے اللہ بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ مشرکوں کے اعمال کی دیکھ بھال میں آپ خود کر رہا ہوں، انہیں خود ہی پورا پورا بدلہ دوں گا، آپ کا کام اے نبی صرف انہیں آگاہ کر دینا ہے، آپ ان پر کچھ داروغہ اور نگہبان تو نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اے نبی عربی قرآن کی وحی کی ہے، اس لیے کہ آپ مکے والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دیں اور جمع ہو چکے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دیں، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان سب کو ایک ہی طریقے کا بنا دیتے، لیکن وہ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں، اور ظالموں کا حامی اور مددگار کوئی نہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت اور قیامت کا ذکر، یعنی جس طرح اے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے انبیاء پر وحی الہی آتی رہی، آپ پر بھی یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے۔ یہ عربی زبان میں بہت واضح، بالکل کھلا ہوا اور سلجھے ہوئے بیان والا ہے، تاکہ آپ شہر مکہ کے رہنے والوں کو اللہ کے احکام اور اللہ کے عذابوں سے آگاہ کر دیں۔ نیز تمام اطراف عالم کے آس پاس سے مراد مشرق و مغرب کی ہر سمت پر مکہ مکرمہ کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمام شہروں سے افضل و بہتر ہے۔ اس کے دلائل بہت سارے ہیں جو اپنی اپنی جگہ مذکور ہیں۔ ہاں، یہاں پر ایک دلیل جو مختصر بھی ہے اور صاف بھی ہے، سن لیجئے۔ سنن ترمذی، نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عدی ابن حمرہ زہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، رسول اللہ مکہ مکرمہ کے بازار خزورہ میں کھڑے ہوئے فرما رہے تھے کہ اے مکہ، قسم ہے اللہ کی، تو اللہ کی ساری زمین سے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ افضل ہے۔ اگر میں تجھ میں سے نہ نکالا جاتا تو قسم ہے اللہ کی ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن صحیح فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ اے نبی، آپ قیامت کے دن سے سب کو ڈرا دیں، جس دن تمام اول و آخر کے لوگ ایک میدان میں جمع ہوں گے، جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس دن کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ جہنمی۔ یہ وہ دن ہوگا کہ جنتی نفع میں رہیں گے اور جہنمی گھاٹے میں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 103 میں اللہ نے فرمایا ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسِ، یعنی ان واقعات میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہو۔ آخرت کا وہ دن ہے جس میں تمام لوگ جمع کیے جائیں گے اور وہ سب کی حاضری کا دن ہے۔ ہم تو اسے تھوڑی سی مدت معلوم کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں۔ اس دن کوئی شخص بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد تک نہ کر سکے گا، پھر ان میں سے بعض تو بدقسمت ہوں گے اور بعض خوش نصیب۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس ایک مرتبہ 2 کتابیں دونوں ہاتھوں میں لے کر آئے اور ہم سے پوچھا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں تو خبر نہیں، آپ فرمائیے۔ رسول اللہ نے اپنی داہنے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ رب العالمین کی کتاب ہے جس میں جنتیوں کے نام ہیں، مع ان کے والد کے اور ان کے قبیلے کے نام کے، اور آخر میں حساب کر کے میزان لگا دی گئی ہے، اب ان میں نہ ایک بڑھے نہ ایک گھٹے۔ پھر اپنے بائیں ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ دوزخیوں کے ناموں کا رجسٹر ہے، ان کے نام، ان کی ولدیت اور ان کی قوم سب اس میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر آخر میں میزان لگا دی گئی ہے، ان میں بھی کمی بیشی ناممکن ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا،
پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت ہے جبکہ سب لکھا جا چکا ہے؟ رسول اللہ نے یہ سن کر فرمایا، ٹھیک ٹھاک رہو، بھلائی کی نزدیکی لیے رہو، اہل جنت کا خاتمہ نیکیوں اور بھلے احوال پر ہی ہوگا، گو وہ کیسے ہی اعمال کرتا ہو، اور اہل نار کا خاتمہ جہنمی اعمال پر ہی ہوگا، گو وہ کیسے ہی کاموں کا مرتکب رہا ہو۔ پھر رسول اللہ نے اپنی دونوں مٹھیاں بند کر لیں اور فرمایا، تمہارے رب اللہ عز و جل بندوں کے فیصلوں سے فراغت حاصل کر چکے ہیں، ایک فرقہ جنت میں ہے اور ایک جہنم میں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے دائیں بائیں ہاتھوں سے اشارہ کیا، گویا کوئی چیز پھینک رہے ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی اور سنن نسائی میں ہے۔ بقول امام ترمذی رحمہ اللہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہی حدیث اور کتابوں میں بھی ہے۔ کسی میں یہ بھی ہے کہ تمام عدل ہی عدل ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی تمام اولاد ان میں سے نکالی اور چوٹیوں کی طرح وہ میدان میں پھیل گئی، تو اسے اپنی دونوں مٹھیوں میں لے لیا اور فرمایا، ایک حصہ نیکوں کا، دوسرا بدوں کا۔ پھر انہیں پھیلا دیا، دوبارہ انہیں سمیٹ لیا اور اسی طرح اپنی مٹھیوں میں لے کر فرمایا، ایک حصہ جنتی اور دوسرا جہنمی۔ یہ روایت موقوف ہی ٹھیک ہے، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اپنا قول ہے، واللہ اعلم، لیکن حکم میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مماثل ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ابو عبداللہ نامی صحابی بیمار تھے، ہم لوگ ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، دیکھا کہ رو رہے ہیں تو کہا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ سے تو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنی مونچھیں کم رکھا کرو یہاں تک کہ مجھ سے ملو۔ اس پر صحابی نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے تو حدیث رلا رہی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی دائیں مٹھی میں مخلوق لی اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کی مٹھی میں بھی، اور فرمایا، یہ لوگ اس کے لیے ہیں یعنی جنت کے لیے، اور یہ اس کے لیے ہیں یعنی جہنم کے لیے، اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس مجھے خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کس مٹھی میں میں تھا۔ اس طرح کی اس بات تقدیر کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو سب کو ایک ہی طریقے پر کر دیتے، یعنی یا تو ہدایت پر یا گمراہی پر، لیکن رب تعالیٰ نے ان میں تفاوت رکھا، بعض کو حق کی ہدایت کی اور بعض کو اس سے بھلا دیا۔ اپنی حکمت کو وہی جانتے ہیں، وہ جسے چاہیں اپنی رحمت تلے کھڑا کر لے، اور ظالموں کا حمایتی اور مددگار کوئی نہیں ہوتا۔ ابن جریر کی تفسیر میں ہے، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، آپ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، پھر تو ان میں سے کچھ کو آپ جنت میں لے جائیں گے اور کچھ اوروں کو جہنم میں، کیا اچھا ہوتا کہ سب ہی جنت میں جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنے پیر آہن اونچا کرو، آپ نے اونچا کیا، پھر فرمایا اور اونچا کرو، آپ نے اور اونچا کیا، فرمایا اور اوپر کو اٹھاؤ، جواب دیا، اے اللہ، اب تو سارے جسم سے اونچا کر لیا بجز اس جگہ کے جس کے اوپر سے ہٹانے میں خیر نہیں۔ فرمایا، پس اسی طرح میں بھی اپنی تمام مخلوق کو جنت میں داخل کروں گا بجز ان کے جو بالکل ہی خیر سے خالی ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی صفت رحمت کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جنت میں داخل فرمائیں اور جہنم کی آگ سے محفوظ و مأمون رکھیں، آمین۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ حقیقت میں تو اللہ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کریں گے اور وہی ہر چیز پر قادر ہیں، اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہی اللہ میرے پالنے والے ہیں جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور جس کی طرف میں جھکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے ہیں اور چوپائیوں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں،
اور اللہ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اللہ ہی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حقیقی خالق اور معبود برحق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس مشرکانہ فعل کی قباحت و برائی بیان فرماتے ہیں جو وہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے اور دوسروں کی پرستش کرتے تھے، اور بیان فرماتے ہیں کہ سچا ولی اور حقیقی کارساز تو میں ہوں، مردوں کو زندہ کرنا میری صفت ہے، ہر چیز پر قابو اور قدرت رکھنا میرا وصف ہے، پھر میرے سوا اور کی عبادت کیسی؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جس کسی امر میں تم میں اختلاف رونما ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لے جاؤ، یعنی تمام دینی اور دنیاوی اختلاف کے فیصلے کی چیز اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانو۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم میں کوئی جھگڑا ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا لے جاؤ۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر حاکم ہے وہی میرے رب ہے، میرا توکل اور بھروسہ اللہ ہی پر ہے، اور میں اپنے تمام کام اللہ ہی کے سپرد کرتا ہوں اور ہر وقت اللہ کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی کل مخلوق کے تنے تنہا پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ کا احسان دیکھو کہ اللہ نے تمہاری ہی جنس اور تمہاری ہی شکل کے تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد و عورت، اور چوپائیوں کے بھی جوڑے پیدا کیے جو 8 ہیں۔ وہ اسی پیدائش میں تمہیں پیدا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی صفت پر، یعنی جوڑ جوڑ پیدا کرتے جا رہے ہیں، نسلیں کی نسلیں پھیلا دیں، قرنوں گزر گئے اور سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے، ادھر انسانوں کا ادھر جانوروں کا۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد رحم میں پیدا کرنا ہے، بعض کہتے ہیں پیٹ میں، بعض کہتے ہیں اسی طریق پر پھیلانا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نسلیں پھیلانی مراد ہے، بعض کہتے ہیں یہاں فیہی معنی میں بھی کے ہے، یعنی مرد اور عورت کے جوڑے سے نسل انسانی کو اللہ تعالیٰ پھیلا اور پیدا کرتے جا رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ خالق جیسا کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ تنہا اور بے نیاز ہے، وہ بے مثال اور بے نظیر ہے، وہ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ آسمان و زمین کی کل کنجیاں اللہ ہی کے ہاتھوں میں ہیں۔ سورہ زمر میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سارے عالم کے متصرف، مالک، حاکم وہی اکیلے اللہ ہیں جن کا کوئی شریک نہیں، جسے چاہے کشادہ روزی دے دیتے ہیں، جس پر چاہے تنگی کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، کسی حالت میں وہ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں۔ اللہ کا وسیع علم ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی شریعت مقرر کر دی ہے جس کے قائم کرنے کا اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جو بذریعہ وحی کے ہم نے اے نبی آپ کی طرف بھی بھیج دی ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو وہ تو ان مشرکین پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اپنا برگزیدہ بنا لے، اور جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد بحث سے ہی۔ اور اگر آپ کے رب کی بات اے نبی ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی سے قرار پا گئی ہوئی نہ ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی ہے وہ بھی اس کی طرف سے شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ توحید تمام انبیاء علیہم السلام کی مشترکہ دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام اس امت پر کیا ہے اس کا ذکر یہاں فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو شریعت مقرر کی ہے
وہ ہے جو آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے آخری پیغمبر اور ان کے درمیان اولو العزم پیغمبروں کی تھی۔ بس یہاں جن 5 پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے، انہی 5 کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 میں بھی کیا گیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، وہ دین جو تمام انبیاء کا مشترک طور پر ہے وہ اللہ واحد کی عبادت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی اے نبی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ معبود برحق میرے سوا کوئی نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرتے رہو۔ صحیح بخاری نے صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کی جماعت آپس میں علاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ہم سب کا دین ایک ہی ہے یعنی اسلام، جیسے علاتی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے۔ الغرض احکام شرع میں گو جزوی اختلاف ہو لیکن اصولی طور پر دین ایک ہی ہے، اور وہ توحید باری تعالی عز اسمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت و راہ بنا دی ہے۔ یہاں اس وحی کی تفصیل یوں بیان ہو رہی ہے کہ دین کو قائم رکھو، جماعت بندی کے ساتھ اتفاق سے رہو، اختلاف اور پھوٹ نہ کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہی توحید کی صدائیں ان مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے، جو مستحق ہدایت ہوتا ہے وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ اس کا ہاتھ تھام کر ہدایت کے راستے پر لا کھڑا کرتے ہیں، اور جو از خود برے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور صاف راہ چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ماتھے پر ضلالت لکھ دیتے ہیں۔ جب ان کے پاس حق آ گیا، حجت ان پر قائم ہو چکی، اس وقت آپس کی ضد بحث کی بنا پر آپس میں مختلف ہوئے۔ اگر قیامت کا دن حساب کتاب جزا سزا کے لیے مقرر شدہ نہ ہوتا تو ان کے ہر بد عمل کی سزا انہیں یہی دنیا میں اسی وقت مل جایا کرتی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پچھلے جو پہلوں سے کتابیں پائے ہوئے ہیں یہ صرف تقلیدی طور پر مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مقلد کا ایمان شک و شبہ سے خالی نہیں ہوتا۔ انہیں خود یقین نہیں، دلیل و حجت کی بنا پر ان کا ایمان نہیں، بلکہ یہ اپنے اگلوں کے جو حق کے جھٹلانے والے تھے محض مقلد ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ پس اے نبی آپ لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلاتے رہیے، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیے، اور کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تم میں انصاف کرتا رہوں۔ ہمارا اور تم سب کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ہم تم میں کوئی گفتگو نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کریں گے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ 10 مستقل کلمے۔ اس آیت میں ایک لطیفہ ہے جو قرآن کریم کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے، باقی کسی اور آیت میں نہیں۔ وہ یہ کہ اس میں 10 کلمے ہیں جو سب مستقل ہیں، الگ الگ ایک ایک کلمہ اپنی ذات میں ایک مستقل حکم ہے۔ یہی بات دوسری آیت یعنی آیت الکرسی میں بھی ہے۔ پس نمبر 1، پہلا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ وحی اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے، اور وہی وحی آپ سے پہلے کے تمام انبیاء پر آتی رہی ہے، اور جو شرع آپ کے لیے مقرر کی گئی ہے اور وہی آپ سے اگلے تمام انبیاء کرام کے لیے بھی مقرر کی گئی تھی، تو تمام لوگوں کو اس کی دعوت دیجیے، ہر ایک کو اسی طرف بلائیے اور اس کے منوانے اور پھیلانے کی کوشش میں لگے رہیے۔ نمبر 2، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و وحدانیت پر آپ استقامت کیجیے اور اپنے ماننے والوں سے استقامت کرائیے۔ نمبر 3، مشرکین نے جو کچھ اختلاف کر رکھے ہیں، جو تکذیب و افتراء ان کا شہوہ ہے، جو عبادت غیر اللہ ان کی عادت ہے، خبردار آپ ہرگز ہرگز ان کی خواہشوں اور ان کی چاہتوں میں نہ آنا، ان کی ایک بھی نہ ماننا۔ نمبر 4، اور علل اعلان اپنے اس عقیدے کی تبلیغ کیجیے کہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتابوں پر میرا ایمان ہے، میرا یہ کام نہیں کہ ایک کو مانوں اور دوسرے سے انکار کروں،
ایک کو لوں اور ایک کو چھوڑوں۔ نمبر 5، میں تم میں وہی احکام جاری کرنا چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس پہنچائے گئے ہیں اور جو سراسر عدل اور یکسر انصاف پر مبنی ہیں۔ نمبر 6، معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہمارے تمہارے معبود برحق وہی ہیں اور وہی سب کے پالنے والے ہیں۔ گو کوئی اپنی خوشی سے اس کے سامنے نہ جھکے، لیکن دراصل ہر شخص بلکہ ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے اور سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ نمبر 7، ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہاری کرنی تمہیں بھرنی، ہم تم میں کوئی تعلق نہیں۔ جیسے اور آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر اے نبی یہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم میرے اعمال سے بری اور میں تمہارے اعمال سے بری اور میں تمہارے اعمال سے بیزار۔ نمبر 8، ہم تم میں کوئی خصومت اور جھگڑا نہیں، کسی بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حکم تو مکے میں تھا لیکن مدینے میں جہاد کے احکام اترے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو کیونکہ یہ آیت مکیہ ہے اور جہاد کی آیتیں ہجرت کے بعد کی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو جمع کریں گے، جیسے سورہ سبا کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہمارے رب جمع کریں گے، پھر ہم میں حق کے ساتھ فیصلے کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلے کرنے والے اور علم والے ہیں۔ نمبر 10، پھر فرماتے ہیں کہ بالآخر سب کو لوٹنا ایک دن اللہ ہی کی طرف ہے۔ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑے ڈالتے ہیں اس کے بعد کہ مخلوق اسے مان چکی، ان کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت مار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے اور ترازو بھی اتاری ہے، اور اے نبی آپ کو کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہے جو قیامت کے آنے کو نہیں مانتے، اور جو اس کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ تو اس سے لرزاں و ترساں ہیں، انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مسلمان مرد و عورت قیامت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو ایمانداروں سے فضول حجتیں کیا کرتے ہیں، انہیں راہ ہدایت سے بہکانا چاہتے ہیں اور اللہ کے دین میں جھگڑے نکالتے ہیں۔ ان کی حجت باطل ہے، ان پر پروردگار غضبناک ہے اور انہیں قیامت کے روز سخت ناقابل برداشت مار ماری جائے گی۔ ان کی طمع پوری ہونی یعنی مسلمانوں میں پھر دوبارہ جاہلیت کی خوبو آنی محال ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہود و نصارہ کا بھی جادو نہیں چلنے دے گا۔ ناممکن ہے کہ مسلمان ان کے موجودہ دین کو اپنے سچے سچے اصلی اور بے ملونی کے دین پر ترجیح دیں اور اس دین کو لیں جس میں جھوٹ ملا ہوا ہے، جو محرف و مبدل ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف اتارا، جیسا کہ اللہ نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو ظاہر دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ہمراہ کتاب اور میزان اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں۔ اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، والسماء رفعها ووضع الميزان، یعنی آسمان کو اللہ ہی نے اونچا کیا اور ترازو کو اللہ ہی نے رکھا تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو مت گھٹاؤ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اے نبی نہیں جان سکتے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اس میں خوف اور لالچ دونوں ہی ہیں اور اس میں دنیا سے بے رغبت کرنا بھی مقصود ہے۔ پھر فرمایا، قیامت کے دن کے منکر تو جلدی مچا رہے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو قیامت قائم کر دو، کیونکہ ان کے نزدیک قیامت کا ہونا محال ہے، لیکن ان کے برخلاف ایماندار اس سے کانپ رہے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ روز جزا کا آنا ضروری اور حتمی ہے۔ یہ اس سے ڈر کر وہ اعمال بجا لا رہے ہیں جو انہیں اس روز کام دیں۔
بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے جو تقریباً تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ ایک شخص نے بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کب ہوگی؟ یہ واقعہ سفر کا ہے۔ وہ رسول اللہ سے کچھ دور تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں ہاں، وہ یقیناً آنے والی ہے، تم بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم کو محبت ہے۔ اور بخاری ہی کی نیز مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ یہ حدیث یقیناً متواتر ہے۔ الغرض رسول اللہ نے اس سوال کے جواب میں قیامت کے وقت کی تعیین نہیں کی، بلکہ سائل کو اس دن کے لیے تیاری کرنے کو فرمایا۔ پس قیامت کے آنے کے وقت کا علم بجز اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے آنے میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں اور اس کے منکر ہیں اور اسے محال جانتے ہیں، وہ لوگ نرے جاہل ہیں، سچی سمجھ صحیح عقل سے دور پڑے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں۔ تعجب ہے کہ زمین و آسمان کا ابتدائی خالق اللہ تعالیٰ کو مانے اور انسان کو مار ڈالنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے پر اللہ کو قادر نہ جانے، جس نے بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی جز کے ابتداءً اسے پیدا کر دیا، تو دوبارہ جبکہ اس کے اجزاء بھی کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ موجود ہیں، اسے پیدا کرنا اللہ پر کیوں کر مشکل ہے؟ یہ بالکل آسان ہے، بلکہ عقل سلیم بھی تسلیم کرتی ہے کہ اب تو اور بھی آسان ہے۔ اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے ہی لطف کرنے والے ہیں، جسے چاہتے ہیں کشادہ روزی دیتے ہیں، وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والے ہیں۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں اور ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو، ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ آپ اے نبی دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے جو یقیناً ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو چاہت کریں اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے، یہی ہے بڑا فضل۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ تمام مخلوقات کے رازق اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، ایک کو دوسرے کے ہاتھ روزی پہنچا رہے ہیں، ایک بھی نہیں جسے اللہ تعالیٰ بھول جائے۔ نیک بد ہر ایک اللہ کے ہاں کا وظیفہ خوار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا الآیہ، یعنی زمین پر چلنے والے تمام جانداروں کی روزیوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ ہر ایک کی رہنے سہنے کی جگہ کو بخوبی جانتے ہیں اور سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا بھی ہے۔ وہ جس کے لیے چاہتے ہیں کشادہ روزی مقرر کرتے ہیں، وہ طاقتور ہیں، غالب ہیں، جسے کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو آخرت کے اعمال کی طرف توجہ کرتا ہے ہم خود اس کی مدد کرتے ہیں، اسے قوت طاقت دیتے ہیں، اس کی نیکیاں بڑھاتے رہتے ہیں، کسی نیکی کو 10 گنی کر دیتے ہیں، کسی کو 700 گنی، کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ الغرض آخرت کی چاہت جس کے دل میں ہوتی ہے اس شخص کو نیک اعمال کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی جاتی ہے، اور جس کی تمام کوشش دنیا حاصل کرنے کی ہوتی ہے، آخرت کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، تو وہ دونوں جہان سے محروم رہتا ہے۔ دنیا کا ملنا اللہ تعالیٰ کے ارادے پر موقوف ہے، ممکن ہے وہ ہزاروں جتن کرے اور دنیا سے بھی محروم رہ جائے۔
بدنیتی کے باعث عقبہ یعنی آخری انجام تو برباد کر ہی چکا تھا، دنیا بھی نہ ملی تو دنیا جہان سے گیا گزرا، اور اگر تھوڑی سی دنیا مل بھی گئی تو کیا، دنیا کا طالب اور آخرت کو چاہنے والا۔ چنانچہ دوسری آیت میں اس مضمون کو مقید بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآیہ، یعنی جو شخص دنیا طلب ہوگا ایسوں میں سے ہم جسے چاہیں اور جتنا چاہیں دے دیں گے، پھر اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے جس میں وہ بدحال اور راندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا، اور جو آخرت کی طلب کرے گا اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کرے گا اور ہوگا بھی وہ با ایمان، تو ناممکن ہے کہ ایسوں کی کوشش کی قدردانی نہ کی جائے۔ دنیاوی بخشش و عطا تو عام ہے، اس سے ان کی سب کی امداد ہم کیا کرتے ہیں، اور آپ کے رب کی یہ دنیاوی عطا کسی پر بند نہیں۔ خود دیکھ لیجئے کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فوقیت دے رکھی ہے۔ یقین مانو کہ درجوں کے اعتبار سے بھی اور افضلیت کی حیثیت سے بھی آخرت بہت بڑی ہے۔ چنانچہ مسند احمد، نیز مستدرک حاکم اور صحیح ابن حبان میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو برتری اور بلندی کی، نصرت اور سلطنت کی خوشخبری ہو۔ ان میں سے جو شخص دینی عمل دنیا کے لیے کرے گا اسے آخرت میں کوئی حصہ نہ ملے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ کے دین کی تو پیروی کرتے نہیں، بلکہ جن شیاطین اور انسانوں کو انہوں نے اپنا بڑا سمجھ رکھا ہے، یہ جو احکام انہیں بتاتے ہیں یہ انہی احکام کے مجموعے کو دین سمجھتے ہیں۔ حلال و حرام اپنے ان بڑوں کے کہنے پر سمجھتے ہیں، عبادتوں کے طریقے انہی کے ایجاد کردہ ہیں جو یہ برت رہے ہیں۔ اسی طرح مال کے احکام بھی از خود تراشیدہ ہیں جنہیں شرعی سمجھ بیٹھے ہیں۔ چنانچہ جاہلیت میں بعض جانوروں کو انہوں نے از خود حرام کر لیا تھا، مثلا وہ جانور جس کا کان چیر کر اپنے معبودان باطل کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اور داغ دے کر سانڈ چھوڑ دیتے تھے، اور مادہ بچے کو حمل کی صورت میں ہی ان کے نام کر دیتے تھے۔ جس اونٹ سے 10 بچے حاصل کر لیں اسے ان کے نام چھوڑ دیتے تھے، پھر انہیں ان کی تعظیم کے خیال سے اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے، اور بعض چیزوں کو حلال کر لیا تھا، جیسے مردار کا کھانا، خون کا کھانا پینا اور جوئے کا کھیلنا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو بن لحی بن قمعہ کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتیں گھسیٹ رہا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر جانوروں کا چھوڑنا بتلایا۔ یہ شخص خزاعہ کے بادشاہوں میں سے ایک تھا، اسی نے سب سے پہلے ان کاموں کی ایجاد کی تھی جو جاہلیت کے عربوں میں مروج تھے۔ اسی نے قریشیوں کو بت پرستی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی پھٹکار نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میری یہ بات پہلے ہی سے میرے ہاں طے شدہ نہ ہوتی کہ میں گنہگاروں کو قیامت کے آنے تک ڈھیل دوں گا تو میں آج ہی ان کفار کو اپنے عذاب میں دھر گھسیٹتا۔ اب انہیں قیامت کے دن جہنم کے المناک اور بڑے سخت عذاب ہوں گے۔ میدان قیامت میں تم دیکھو گے کہ یہ ظالم لوگ اپنے کرتوتوں سے لرزاں و ترساں ہوں گے، مارے خوف کے ترساں ہوں گے، لیکن آج کوئی چیز نہ ہوگی جو انہیں بچا سکے۔ آج تو یہ اعمال کا مزہ چک کر ہی رہیں گے۔ ان کے بالکل برعکس ایماندار نیکوکار لوگوں کا حال ہوگا کہ وہ امن و چین سے جنتوں کے باغات میں مزے کر رہے ہوں گے۔ ان کی ذلت، رسوائی، ڈر، خوف، ان کی عزت، بڑائی، امن چین کو خیال کر لو۔ وہ طرح طرح کی مصیبتوں تکلیفوں میں ہوں گے، اور یہ اہل ایمان جنت میں طرح طرح کی راحتوں اور لذتوں میں ہوں گے۔ عمدہ بہترین غذائیں، بہترین لباس، بہترین مکانات، بہترین بیویاں اور بہترین ساز و سامان انہیں ملے ہوں گے، جن کا دیکھنا سننا تو کہاں کسی انسان کے ذہن اور تصور میں بھی یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ ابو طیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنتیوں کے سروں پر ابر آئے گا اور انہیں ندا ہوگی کہ بتلاؤ کس چیز کا برسنا چاہتے ہو، پس جو لوگ جس چیز کا برسانا چاہیں گے وہی چیز ان پر اس بادل سے برسے گی، یہاں تک کہ کہیں گے ہم پر ابھرے ہوئے سینے والی ہم عمر عورتیں برسائی جائیں، چنانچہ وہیں برسیں گی۔ اسی لیے فرمایا کہ فضل کبیر یعنی زبردست کامیابی، کامل نعمت یہی تو ہے۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا
إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کیے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کی. جو شخص کوئی نیکی کرے ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور حسن بڑھا دیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بہت قدردان ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ افترا کر لیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے. اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتے ہیں اور سچ کو ثابت رکھتے ہیں، اور بے شک وہ سینوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں. سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قرابت داری کا مفہوم. اوپر کی آیتوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے بیان فرما رہے ہیں کہ ایماندار نیک کار بندوں کو اللہ کی بشارت ہو. پھر اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ قریش کے ان مشرکین سے اے نبی کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ پر اور اس تمہاری خیر خواہی پر میں تم سے کچھ طلب تو نہیں کر رہا. تمہاری بھلائی تو ایک طرف رہی، تم اگر اپنی برائی سے ہی ٹل جاؤ اور مجھے رب کی رسالت پہنچانے دو اور قرابت داری کے رشتے کو سامنے رکھ کر میری ایذا رسانی سے ہی رک جاؤ تو یہی بہت ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی تو سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا اس سے مراد قرابت آل محمد ہے. یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم نے عجلت سے کام لیا. سنو قریش کے جس قدر قبیلے تھے سب کے ساتھ رسول اللہ کی رشتہ داری تھی، تو مطلب یہ ہے کہ تم اس رشتہ داری کا لحاظ رکھو جو مجھ میں اور تم میں ہے. مجاہد، عکرمہ، قتادہ، سدی، ابو مالک اور عبد الرحمن رحمہم اللہ بھی اس آیت کی یہی تفسیر کرتے ہیں. دوسرا قول آپ کی یہ طلب کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر لیں. تیسرا قول جو سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی روایت سے گزرا کہ تم میری قرابت کے ساتھ احسان اور نیکی کرو. ابو الدیلم کا بیان ہے کہ جب علی ابن حسین رحمہ اللہ کو قید کر کے لایا گیا اور دمشق کے بالا خانے میں رکھا گیا تو ایک شامی نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں قتل کرایا اور تمہارا ناس کرا دیا اور فتنے کی ترقی کو روک دیا. یہ سن کر آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن بھی پڑھا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا اس میں حامیم والی صورتیں بھی پڑھی ہیں. اس نے کہا واہ، سارا قرآن پڑھ لیا اور حامیم والی صورتیں نہیں پڑھی؟ آپ نے فرمایا پھر کیا ان میں اس آیت کی تلاوت تو نے نہیں کی؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، یعنی میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر محبت قرابت کی. اس نے کہا پھر کیا تم وہ ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں. عامر بن شعیب رحمہ اللہ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں. ابن جریر کی تفسیر میں ہے کہ انصار نے اپنی خدمات اسلام گنوائیں گویا فخر کے طور پر. اس پر ابن عباس یا عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تم سے افضل ہیں. جب یہ خبر رسول اللہ کو ملی تو آپ ان کی مجلس میں آئے اور فرمایا انصاریوں کیا تم ذلت کی حالت میں نہ تھے؟ پھر اللہ نے تمہیں میری وجہ سے عزت بخشی. انہوں نے کہا بے شک اللہ کے رسول سچے ہیں. فرمایا کیا تم گمراہ نہ تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت کی. انہوں نے کہا ہاں بے شک رسول اللہ نے سچ فرمایا. پھر فرمایا اب تم مجھے کیوں نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا کیا کہیں؟ فرمایا کیوں نہیں کہتے کہ کیا تمہاری قوم نے تمہیں نکال نہیں دیا تھا؟ اس وقت ہم نے آپ کو پناہ دی. کیا انہوں نے آپ کو جھٹلایا نہ تھا؟ اس وقت ہم نے آپ کی تصدیق کی. کیا انہوں نے آپ کو پست کرنا نہیں چاہا تھا؟ اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی. اسی طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سی باتیں کہیں، یہاں تک کہ انصار رضی اللہ عنہم اپنے گھٹنوں پر جھک پڑے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہماری اولادیں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. پھر یہ آیت قل لا اسألکم نازل ہوئی. ابن ابی حاتم میں بھی اسی کے قریب ضعیف سند سے مروی ہے. بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اس میں ہے کہ واقعہ حنین کی غنیمت کی تقسیم کے وقت پیش آیا تھا اور اس میں آیت کے اترنے کا بھی ذکر نہیں، اور اس آیت کو مدینے میں نازل شدہ ماننے میں بھی قدر تعامل ہے، اس لیے کہ یہ سورہ مکیہ ہے.
پھر جو واقعہ حدیث میں مذکور ہے، اس واقعے میں اور اس آیت میں کچھ ایسی زیادہ ظاہر مناسبت بھی نہیں۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا، اس آیت سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت رکھنے کا ہمیں حکم باری ہوا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ اور ان کی اولاد، لیکن اس کی سند ضعیف ہے اور اس کا راوی مبہم ہے جو معروف نہیں۔ پھر اس کا استاد ایک شیعہ ہے جو بالکل ثقاہت سے گرا ہوا ہے، اس کا نام حسین اشقر ہے۔ اس جیسی حدیث بھلا ان کی روایت سے کیسے مان لی جائے گی؟ پھر مدینے میں آیت کا نازل ہونا مستبعد ہے۔ حق یہ ہے کہ آیت مکیہ ہے اور مکہ مکرمہ میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کا عقد ہی نہ ہوا تھا، اولاد کیسی؟ آپ رضی اللہ عنہا کا عقد تو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں ہوا۔ صحیح تفسیر اس کی وہی ہے جو حبر الامہ ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کی ہے، جو حوالہ بخاری پہلے گزر چکی۔ ہم اہل بیت کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے منکر نہیں، ہم مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان و سلوک اور ان کا اکرام و احترام ضروری چیز ہے۔ روئے زمین پر ان سے زیادہ پاک اور صاف ستھرا گھرانہ اور نہیں۔ حسب و نسب میں اور فخر و مباحات میں بلا شک یہ سب سے اعلیٰ ہیں، بالخصوص ان میں سے وہ جو متبع سنت نبی ہوں، جیسے کہ اسلاف کی روش تھی، یعنی عباس اور آل عباس اور علی اور آل علی رضی اللہ عنہم۔ رسول اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری عطرت، اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گے جب تک کہ حوض پر میرے پاس نہ آ جائیں۔ یہ روایت صحیح مسلم نے سنن ترمذی کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں رسول اللہ کا لحاظ رسول اللہ کے اہل بیت میں رکھو۔ اور صحیح بخاری نے صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ کے قرابت داروں سے سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے سلوک سے بھی پیارا ہے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اللہ کی قسم، تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے بھی زیادہ اچھا لگا، اس لیے کہ تمہارا اسلام رسول اللہ کو میرے والد خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا۔ بس اسلام کے ان 2 چمکتے ستاروں کا، مسلمانوں کے ان دونوں سیدوں کا جو معاملہ آل رسول اور اقربا پیغمبر کے ساتھ تھا، وہی عزت و محبت کا معاملہ مسلمانوں کو رسول اللہ کے اہل بیت اور قرابت داروں سے رکھنا چاہیے، کیونکہ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام دنیا سے افضل یہی دونوں بزرگ خلیفہ رسول تھے۔ پس مسلمانوں کو ان کی پیروی کر کے رسول اللہ کے اہل بیت اور کنب قبیلے کے ساتھ حسن عقیدت سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں خلیفہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم اور اہل بیت سے اور رسول اللہ کے کل صحابہ رضی اللہ عنہم سے خوش ہو جائے اور سب کو اپنی رضامندی میں لے لے۔ صحیح مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ یزید ابن حیان اور حسین ابن میسرہ اور عمر ابن مسلم، یہ تینوں حضرات زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حسین رحمہ اللہ نے کہا کہ اے زید، آپ کو تو بڑی بڑی خیر و برکت مل گئی، آپ نے اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنے کانوں سے سنی، آپ کے ساتھ جہاد کیے، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی، حق تو یہ ہے کہ بڑی بڑی فضیلتیں آپ نے سمیٹ لیں، اچھا اب کوئی حدیث ہمیں بھی تو سنائیے۔ اس پر زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بھتیجوں سنو، میری عمر اب بڑی ہو گئی، رسول اللہ کی رحلت کو عرصہ گزر چکا، بعض چیزیں ذہن میں محفوظ بھی نہیں رہیں، اب تو یہی رکھو جو از خود سنا دوں اسے مان لیا کرو، ورنہ مجھے تکلیف نہ دو کہ تکلف سے بیان کرنا پڑے۔ اہل بیت کی فضیلت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے اور مدینے کے درمیان پانی کی جگہ کے پاس جسے خم کہا جاتا تھا، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں یہ خطبہ سنایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، واز و پند کیا، پھر فرمایا، لوگو، میں ایک انسان ہوں، کیا عجب کہ ابھی ابھی میرے پاس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر فرشتہ آ جائے اور میں اس کی مان لوں۔ سنو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو کتاب اللہ جس میں نور و ہدایت ہے، تم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوط تھام لو اور اس پر چنگل مارے رہو۔ بس اس کی بڑی رغبت دلائی اور بہت کچھ تاکیدیں کی۔ پھر فرمایا، میری اہل بیت میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں۔ یہ سن کر حسین رحمہ اللہ نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اے زید، آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں داخل نہیں؟
فرمایا بے شک آپ کی بیویاں بھی آپ کے اہل بیت میں ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت وہ ہیں جن پر رسول اللہ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ پوچھا وہ کون ہے؟ فرمایا آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا ہاں۔ یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، نیز مسلم میں بھی۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط تھامے رہو تو بہکو گے نہیں، ایک دوسری سے زیادہ عظمت والی ہے۔ کتاب اللہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لٹکائی ہوئی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک آئی ہے، اور دوسری چیز میری عطیرت یعنی میرے اہل بیت ہے، اور یہ دونوں جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں، پس دیکھ لو کہ میرے بعد کس طرح ان میں میری جانشینی کرتے ہو۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن صحیح غریب حدیث ہے، صرف ترمذی ہی میں یہ روایت ہے۔ ترمذی میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے ترمذی میں ہے کہ عرفے والے دن رسول اللہ نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، جسے قصوہ کہا جاتا تھا، خطبہ دیا، جس میں فرمایا لوگو میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے لیے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، ایک کتاب اللہ اور میری عطیرت اہل بیت۔ ترمذی کی اور روایت میں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو مد نظر رکھ کر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت سے محبت رکھو۔ اسی مضمون کی اور احادیث ہم نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی تفسیر میں وارد کر دی ہیں، یہاں ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں، فالحمدللہ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے ہم اس کا ثواب اور بڑھا دیتے ہیں، جیسے اور آیت میں فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتے، اگر نیکی ہو تو اور بڑھا دیتے ہیں، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عنایت فرماتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے کہ نیکی کا ثواب اس کے بعد نیکی ہے اور برائی کا بدلہ اس کے بعد برائی ہے۔ پھر فرمان ہوا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور نیکیوں کی قدردانی کرنے والے ہیں، انہیں بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ جاہل کفار جو کہتے ہیں کہ قرآن اے نبی آپ ہی نے گھڑ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام لگا دیا ہے، ایسا نہیں، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر مہر لگا دیتے اور آپ کو کچھ یاد نہ رہتا، جیسے اللہ نے سورہ حاقہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ الآیات، یعنی اگر یہ ہمارے رسول ہماری ذمے کچھ باتیں لگا دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ کر ان کے دل کی رگ کاٹ ڈالتے، اور تم میں سے کوئی انہیں اس سزا سے نہ بچا سکتا، یعنی یہ بھی اگر ہمارے کلام میں کچھ بھی زیادتی کرتے، جیسا کہ تم کو اے کفارو یہ دعویٰ ہے، یہ زام تم لیے بیٹھے ہو، تو ایسا انتقام لیتے کہ دنیا کی کوئی ہستی اسے نہ بچا سکتی۔ اس کے بعد کا جملہ یمحو اللہ یختم پر معطوف نہیں بلکہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، یختم پر عطف نہیں جو مجزوم ہو۔ واو کا کتابت میں نہ آنا یہ صرف امام کے رسم الخط کی موافقت کی وجہ سے ہے، جیسے سورہ علق کی آیت نمبر 17 میں ہے سندع الزبانیہ، اس میں واو لکھنے میں نہیں آئی، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 یدعو الانسان بالشر میں واو نہیں لکھی گئی۔ ہاں اس کے بعد کے جملے وَيُحِقُّ الْحَقَّ کا عطف یمحو اللہ پر ہے، یعنی اللہ تعالی حق کو واضح اور مبین کر دیتے ہیں اپنے کلمات سے، یعنی دلائل بیان فرما کر، حجت پیش کر کے۔ وہ خوب علم والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، دلوں کے راز، سینوں کے بھید اللہ پر کھلے ہوئے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور گناہوں سے درگزر فرماتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتے ہیں۔ ایمان والوں اور نیک کار لوگوں کی سنتے ہیں اور انہیں اپنے فضل سے اور زیادتی عطا فرماتے ہیں، اور کفار کے لیے سخت مار ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتے تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے، لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتے ہیں نازل فرماتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں سے پوری طرح خبردار ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتے ہیں اور اپنی رحمت پھیلا دیتے ہیں۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان اور اپنا کرم بیان فرماتے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں پر اس قدر مہربان ہیں کہ بد سے بد گنہگار بھی جب اپنی بد کرداری سے باز آئے اور خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکے اور سچے دل سے توبہ کرے تو وہ اپنے کرم و رحم سے اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اپنا فضل اس کے شامل حال کر دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ الآیہ، یعنی جو شخص بد عملی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والے اور مہربان پائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی اونٹنی جنگل بیابان میں گم ہو گئی ہو، جس پر اس کا کھانا پینا بھی ہو، یہ اس کی جستجو کر کے عاجز آ کر درخت تلے پڑا رہا اور اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، اونٹنی سے بالکل مایوس ہو گیا کہ یکایک وہ دیکھتا ہے کہ اونٹنی اس کے پاس ہی کھڑی ہے، یہ فوراً ہی اٹھ بیٹھتا ہے، اس کی نکیل تھام لیتا ہے اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ بے تحاشا اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ، بے شک آپ میرے غلام اور میں آپ کا رب ہوں۔ وہ اپنی خوشی کی وجہ سے خطا کر جاتا ہے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ مسئلہ ان سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ایک عورت سے برا کام کرتا ہے یعنی اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے پھر اس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں، آپ نے فرمایا نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی توبہ تو مستقبل کے لیے قبول ہوتی ہے اور برائیاں گزشتہ معاف کر دی جاتی ہیں، تمہارے ہر قول و فعل اور ہر عمل کا اللہ کو علم ہے، باوجود اس کے کہ جھکنے والے کی طرف اللہ تعالیٰ مائل ہوتے ہیں اور قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ ایمان والوں اور نیک کاروں کی دعا قبول فرماتے ہیں، وہ خود اپنے لیے دعا کریں خواہ دوسروں کے لیے۔ چنانچہ معاذ رضی اللہ عنہ ملک شام میں خطبہ پڑھتے ہوئے اپنے مجاہد ساتھیوں سے فرماتے ہیں تم ایماندار ہو اور جنتی ہو، اور مجھے امید ہے کہ یہ رومی اور فارسی کفار جنہیں تم قید کر لاتے ہو کیا عجب کہ یہ بھی جنت میں پہنچ جائیں، کیونکہ ان میں سے جب تمہارا کوئی کام کوئی کر دیتا ہے تو تم اسے کہتے ہو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، تو نے بہت اچھا کام کیا، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے، تو نے بہت اچھا کیا وغیرہ۔ اور قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتے ہیں، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 میں ہے الذین یستمعون القول۔ اس کی یہ تفسیر کی گئی ہے کہ جو بات کو مان لیتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں، اور جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 36 میں فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ ایمان والے بندے اپنے بھائیوں کی سفارش کریں گے اور انہیں زیادہ فضل ملے گا، یعنی بھائیوں کی بھی شفاعت کی اجازت ہوگی۔ مؤمنوں کی اس عزت و شان کو بیان فرما کر کفار کی بدحالی بیان فرمائی کہ ان کفار کو سخت دردناک اور گھبراہٹ والے عذاب ہوں گے۔ پھر فرمایا اگر ان بندوں کو ان کی روزیوں میں وسعت مل جاتی، ان کی ضرورت سے زیادہ ان کے پلے پڑ جاتا تو یہ خر مستی میں آ کر دنیا میں ہلڑ مچا دیتے اور دنیا کے امن کو آگ لگا دیتے۔ ایک دوسرے کو پھونک دینا، بھون کھانا، سرکشی اور طغیان، تکبر اور بے پرواہی حد سے بڑھ جاتی۔ اسی لیے قتادہ رحمہ اللہ کا مقولہ ہے کہ زندگی کا سامان اتنا ہی اچھا ہے جتنے میں سرکشی اور لاؤبالی پن نہ آئے۔ اس مضمون کی پوری حدیث کے مجھے تم پر سب سے زیادہ ڈر دنیا کی نمائش کا ہے پہلے بیان ہو چکی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک اندازے سے روزیاں پہنچا رہے ہیں، بندے کی صلاحیت کا اللہ کو علم ہے، تونگری اور فقیری کے مستحق کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ لوگ باران رحمت کا انتظار کرتے کرتے مایوس ہو جاتے ہیں، ایسی پوری حاجت اور سخت مصیبت کے وقت میں بارش برساتا ہوں، ان کی نا امیدی اور خشک سالی کٹ جاتی ہے اور عام طور پر میری رحمت پھیل جاتی ہے۔
تفسیر ابن جریر طبری میں ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کہتا ہے، امیر المؤمنین قحط سالی ہو گئی اور اب تو لوگ بارش سے بالکل ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہیں انہیں جمع کر دیں۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور ابھی تو بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرما لیتے ہیں۔ تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مصیبت و پریشانی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت اور سلطنت کا بیان ہو رہا ہے کہ آسمان و زمین اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور ان میں ساری مخلوق بھی اللہ ہی کی رچائی ہوئی ہے۔ فرشتے، انسان، جنات اور مختلف قسموں کے حیوانات جو کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، قیامت کے دن وہ ان سب کو ایک ہی میدان میں جمع کریں گے، جبکہ ان کے حواس اڑے ہوئے ہوں گے اور ان میں عدل و انصاف کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ سب دراصل تمہارے اپنے کیے گناہوں کا بدلہ ہے، اور ابھی تو وہ غفور و رحیم اللہ تبارک و تعالی بہت سی حکم عدولیوں سے چشم پوشی فرماتے ہیں اور انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر ہر گناہ پر پکڑے تو تم زمین پر چل پھر بھی نہ سکو۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ مؤمن کو جو تکلیف، سختی، غم اور پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ایک کانٹا لگنے کے عوض بھی۔ ابن ابی حاتم میں یہی روایت علی رضی اللہ عنہ کے قول سے مروی ہے۔ اس میں ہے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ جب علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جسے یاد رکھنا ہر مؤمن کا فرض ہے۔ پھر یہ تفسیر اپنی طرف سے اس آیت کی سنائی۔ مسند احمد میں ہے کہ مسلمان کے جسم میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ مسند ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب ایماندار بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے کفارے کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے کسی رنج و غم میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور وہی اس کے ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ جب عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے جسم میں تکلیف ہوئی اور لوگ ان کی عیادت کو گئے تو حسن رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ کی یہ حالت تو دیکھی نہیں جاتی، ہمیں بڑا صدمہ ہو رہا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب گناہوں کا کفارہ ہے، اور ابھی بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہیں۔ پھر اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے علا بن بدر رحمہ اللہ سے کہا کہ ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص۔ دریا میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہوا بند کر دیں اور یہ کشتیاں سمندروں پر رکی رہ جائیں،
یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں، یا انہیں ان کے کرتوتوں کے باعث تباہ کر دیں، وہ تو بہت سے تقصیروں سے درگزر فرمایا کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دریاؤں میں کشتیوں کی آمد و رفت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشان اپنی مخلوق کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ نے سمندروں کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ کشتیاں ان میں برابر آئیں جائیں۔ بڑی بڑی کشتیاں سمندروں میں ایسی ہی معلوم ہوتی ہیں جیسے زمین میں اونچے پہاڑ۔ ان کشتیوں کو ادھر سے ادھر لے جانے والی ہوائیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اگر وہ چاہے تو ان ہواؤں کو روک لے، پھر تو بادبان بیکار ہو جائیں اور کشتی رک کر کھڑی ہو جائے۔ ہر ایک کو وہ شخص جو سختیوں میں صبر کا اور آسانیوں میں شکر کا عادی ہو، اس کے لیے تو بڑی عبرت کی جا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت اور اللہ کی بے پایہ سلطنت کو ان نشانیوں سے سمجھ سکتا ہے، اور جس طرح ہوائیں بند کر کے کشتیوں کو کھڑا کر لینا اور روک لینا اللہ کے بس میں ہے، اسی طرح ان پہاڑوں جیسی کشتیوں کو دم بھر میں ڈبو دینا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو اہل کشتی کے گناہوں کے باعث انہیں غرق کر دے۔ ابھی تو وہ بہت سے گناہوں سے درگزر فرما لیتے ہیں، اور اگر سب گناہوں پر پکڑے تو جو بھی کشتی میں بیٹھے سیدھا سمندر میں ڈوبے، لیکن اللہ کی بے پایہ رحمت ان کو اس پار سے اس پار کر دیتی ہے۔ علماء تفسیر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسی ہوا کو ناموافق کر دے، تیز و تند آندھی چلا دے جو کشتی کو سیدھی راہ چلنے ہی نہ دے، ادھر سے ادھر کر دے، سنبھالے نہ سنبھل سکے، جہاں جانا ہے اس طرف جا ہی نہ سکے، اور یوں ہی سرگشتہ و حیران ہو کر اہل کشتی تباہ ہو جائیں۔ الغرض اگر بند کر دے تو کھڑے کھڑے ناکام رہیں، اگر تیز کر دے تو ناکامی۔ لیکن یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ خوشگوار موافق ہوائیں چلاتے ہیں، اور لمبے لمبے سفر ان کشتیوں کے ذریعے بنی آدم طے کرتے ہیں اور اپنے مقصد کو پا لیتے ہیں۔ یہی حال پانی کا ہے کہ اگر بالکل نہ برسائے، خشک سالی رہے، دنیا تباہ ہو جائے، اگر بہت ہی برسا دے تو ترسالی کوئی چیز پیدا نہ ہونے دے اور دنیا ہلاک ہو جائے۔ ساتھ ہی مینا کی کثرت طغیانی کا، مکانوں کے گرنے کا اور پوری بربادی کا سبب بن جائے، یہاں تک کہ رب تعالیٰ کی مہربانی سے جن شہروں میں اور جن زمینوں میں زیادہ بارش کی ضرورت ہے وہاں کثرت سے مینا برستا ہے، اور جہاں کم کی ضرورت ہے وہاں کمی سے۔ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون۔ تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ اس سے درجہ بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ وہ ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اور غصے کے وقت بھی معاف کر دیا کرتے ہیں، اور اپنے رب تعالیٰ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہمارے نام دیتے رہتے ہیں، اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو وہ صرف بدلہ لے لیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دنیا کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے قدری اور اس کی حقارت بیان فرمائی کہ اسے جمع کر کے کسی کو بھولنا نہ چاہیے، کیونکہ یہ فانی چیز ہے، بلکہ آخرت کی طرف رغبت کرنا چاہیے، نیک اعمال کر کے ثواب جمع کرنا چاہیے جو سرمدی اور باقی چیز ہے۔ بس فانی کو باقی پر، کمی کو زیادتی پر ترجیح دینا عقل مندی نہیں۔ اب اس ثواب کے حاصل کرنے کے طریقے بتلائے جاتے ہیں کہ ایمان مضبوط ہوتا کہ دنیاوی لذتوں کے ترک پر صبر ہو سکے
اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہوتا کہ صبر پر اللہ کی امداد ملے اور احکام اللہ کی بجاوری اور نافرمانیوں سے اجتناب آسان ہو جائے۔ کبیرہ گناہوں اور فحش کاموں سے پرہیز چاہیے۔ اس جملے کی تفسیر سورہ اعراف میں گزر چکی ہے۔ غصے پر قابو چاہیے کہ عین غصے اور غضب کی حالت میں بھی خوش خلقی اور درگزر کی عادت نہ چھوٹے۔ چنانچہ صحیح بخاری نیز مسلم اور سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے نفس کا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کی بے عزتی اور بے توقیری ہوتی تو اور بات ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بہت زیادہ غصے کی حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کے سوا اور کچھ الفاظ نہ نکلتے کہ فرماتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان پست و ذلیل ہونا تو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن غالب آ کر انتقام بھی نہیں لیتے تھے، بلکہ درگزر کر جاتے اور معاف فرما دیتے۔ ان کی اور صفت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کہا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جس کا وہ حکم کرے بجا لاتے ہیں، جس سے وہ روکے رک جاتے ہیں، نماز کے پابند ہوتے ہیں جو سب سے اعلیٰ عبادت ہے۔ اہل علم سے رہنمائی طلب کرو، بڑے بڑے امور میں بغیر آپس کی مشاورت کے ہاتھ نہیں ڈالتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں حکم ہوتا ہے کہ شاورہم فی الامر، یعنی ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاد وغیرہ کے موقع پر لوگوں سے مشورہ کر لیا کرتے تھے تاکہ ان کے جی خوش ہو جائیں، اور اسی بنا پر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے جبکہ آپ کو زخمی کر دیا گیا اور وفات کا وقت آ گیا، 6 آدمی مقرر کر دیے کہ یہ اپنے مشورے سے کسی کو میرا جانشین مقرر کریں۔ ان 6 بزرگوں کے نام یہ ہیں: عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ بس سب نے اتفاق رائے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کیا۔ پھر ان کا جن کے لیے آخرت کی تیاری اور وہاں کے ثواب ہیں ایک اور وصف بیان فرمایا کہ جہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتے ہیں وہاں لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی کمی نہیں کرتے، اپنے مال میں محتاجوں کا حصہ بھی رکھتے ہیں، اور درجے بدرجے اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک کے ساتھ سلوک و احسان کرتے رہتے ہیں، اور یہ ایسے ذلیل و پست اور بے ہمتیں نہیں ہوتے کہ ظالم کے ظلم کی کوئی روک تھام نہ کر سکیں، بلکہ اتنی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ظالموں سے انتقام لیں اور مظلوم کو اس کے پنجے سے نجات دلوائیں، لیکن ہاں اپنی بھول منساحت کی وجہ سے غالب آ کر پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابو فرما کر فرما دیا کہ جاؤ، تمہیں میں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتا، بلکہ میری خواہش ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف فرما دیں۔ اور جیسے کہ تمام انبیاء کے سردار رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں کیا، جبکہ 80 کفار غفلت کا موقع ڈھونڈ کر چپ چاپ لشکر اسلام میں گھس آئے۔ جب یہ پکڑ لیے گئے اور گرفتار ہو کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے تو رسول اللہ نے ان سب کو معافی دے دی اور چھوڑ دیا۔ اور جیسے کہ آپ نے غورث ابن حارث کو معاف فرما دیا، یہ وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے اس نے آپ کی تلوار پر قبضہ کر لیا۔ جب رسول اللہ جاگے اور اسے ڈانٹا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور رسول اللہ نے تلوار لے لی اور مجرم گردن جھکائے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، رسول اللہ نے صحابہ کو بلا کر یہ منظر بھی دکھایا اور یہ قصہ بھی سنایا، پھر اسے معاف فرما دیا اور جانے دیا۔ یہ قصہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں لبید ابن عاصم نے جب رسول اللہ پر جادو کیا تو باوجود علم اور قدرت کے آپ نے اس سے درگزر فرما لیا۔ اور اسی طرح جس یہودیہ عورت نے رسول اللہ کو زہر دیا تھا، رسول اللہ نے اس سے بھی بدلہ نہ لیا، اور باوجود قابو پانے اور معلوم ہو جانے کے بھی آپ نے اتنے بڑے واقعے کو آنا جانا کر دیا۔ اس عورت کا نام زینب تھا۔ یہ مرحب یہودی کی بہن تھی جو جنگ خیبر میں محمد ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس نے بکری کے شانے کے گوشت میں زہر ملا کر خود رسول اللہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ خود شانے نے ہی رسول اللہ کو اپنے زہر آلودہ ہونے کی خبر دی تھی۔ جب رسول اللہ نے اس یہودیہ عورت کو بلا کر دریافت فرمایا تو اس نے اقرار کیا تھا اور وجہ یہ بیان کی تھی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ آپ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، اور اگر آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو ہمیں آپ سے راحت حاصل ہو جائے گی۔ یہ
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور صلح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتے، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھریں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کسی کی ایذا رسانی پر بدلے کا ذکر یا معافی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ برائی کا بدلہ لینا جائز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 میں فرمایا فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ ان سب آیات کا مطلب یہی ہے، لیکن افضلیت اسی میں ہے کہ عفو و درگزر کیا جائے، جیسے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، یعنی خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے، پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص معاف کر دے اور صلح و صفائی کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت اور بڑھا دیتے ہیں، لیکن جو بدلے میں اصل جرم سے بڑھ جائے وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر برائی کی ابتدا اسی کی طرف سے سمجھی جائے گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جس پر ظلم ہوا اسے بدلہ لینے میں کوئی گناہ نہیں۔ سنن نسائی اور ابن ماجہ میں اس طرح ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا ام المؤمنین غصے میں بھری ہوئی بلا اطلاع ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر چلی آئیں اور رسول اللہ سے صدیقہ رضی اللہ عنہا کی نسبت کچھ کہا۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لڑنے لگی، لیکن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے خاموشی اختیار کی۔ جب وہ کہہ چکی تو رسول اللہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تو آپ اپنا بدلہ لے لیں۔ پھر جو صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جواب دینے شروع کیے تو ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہا کا تھوک خشک ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکی، اور رسول اللہ کے چہرے سے وہ صدمہ ہٹ گیا۔ الغرض اختصار یہ ہے کہ مظلوم ظالم کو جواب دے اور اپنا بدلہ لے لیا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں حرج و گناہ ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کریں، زمین میں بلا وجہ شر و فساد کریں۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن نبی داؤد، سنن ترمذی وغیرہ میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو برا کہنے والے جو کچھ کہیں یعنی آپس میں سب کا بوجھ شروع کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم بدلے کی حد سے آگے نہ نکلے۔ ایسے فسادی لوگ قیامت کے دن دردناک عذابوں میں مبتلا کیے جائیں گے۔ محمد ابن واسع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مکے میں جانے لگا تو دیکھا کہ خندق پر پل بنا ہوا ہے، میں ابھی وہیں تھا جو گرفتار کر لیا گیا اور امیر بصرہ مروان ابن المحلب کے پاس پہنچا دیا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا ابو عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا یہی کہ اگر تم سے ہو سکے تو بنو عدی کے بھائی جیسے بن جاؤ۔ پوچھا وہ کون ہے؟ کہا علا بن زیاد کے اپنے ایک دوست کو ایک مرتبہ کسی صیغے پر عامل بنایا تو انہوں نے اسے لکھا کہ حمد و صلات کے بعد اگر تم سے ہو سکے تو یہ کرنا کہ تمہاری کمر بوجھ سے خالی رہے، تمہارا پیٹ حرام سے بچ جائے، تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے خون و مال سے آلودہ نہ ہو، تو جب تم یہ کرو گے تو تم پر کوئی گناہ کی راہ باقی نہ رہے گی۔ یہ راہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کریں اور بے وجہ ناحق زمین میں فساد پھیلائیں۔ مروان نے کہا اللہ جانتے ہیں اس نے سچ کہا اور خیر خواہی کی بات کہی، اچھا اب کیا آرزو ہے؟ فرمایا یہی کہ تم مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ مروان نے کہا بہت اچھا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ پس ظلم و اہل ظلم کی مذمت بیان کر کے بدلے کی اجازت دے کر اب افضلیت کی طرف اللہ تعالیٰ رغبت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ایذا سہ لے اور برائی سے درگزر کر لے اس نے بڑی بہادری کا کام کیا۔
جس پر وہ بڑے ثواب اور پورے بدلے کا مستحق ہے۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم سے آ کر کوئی شخص کسی اور کی شکایت کرے تو اسے تلقین کرو کہ بھائی معاف کر دو، معافی میں ہی بہتری ہے اور یہی پرہیزگاری کا ثبوت ہے۔ اگر وہ نہ مانے اور اپنے دل کی کمزوری کا اظہار کرے تو خیر کہہ دو کہ جاؤ بدلہ لے لو، لیکن اس صورت میں کہ پھر کہیں تم بڑھ نہ جاؤ، ورنہ ہم تو اب بھی یہی کہیں گے کہ معاف کر دو، یہ دروازہ بہت وسعت والا ہے اور بدلے کی راہ بہت تنگ ہے۔ سنو، معاف کر دینے والا تو با آرام میٹھی نیند سو جاتا ہے، اور بدلے کی دھن والا دن رات متفکر رہتا ہے اور توڑ جوڑ سوچتا ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ رسول اللہ بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ آپ مسکرانے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش تھے، لیکن جب اس نے بہت گالیاں دیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی بعض کا جواب دیا۔ اس پر رسول اللہ ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، وہ مجھے برا کہتا رہا تو آپ بیٹھے رہے، سنتے رہے، اور جب میں نے اس کی دو ایک باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراضی سے اٹھ چلے۔ رسول اللہ نے فرمایا، سنو، جب تک تم خاموش تھے فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دیتا تھا، جب تم آپ بولے تو فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، پھر بھلا میں شیطان کی موجودگی میں کیسے بیٹھا رہتا؟ پھر فرمایا، سنو ابو بکر، تین چیزیں بالکل برحق ہیں، جس پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس سے چشم پوشی کرے تو ضرور اللہ تعالیٰ اسے عزت دیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ جو شخص سلوک و احسان کا دروازہ کھولے گا اور صلہ رحمی کے ارادے سے لوگوں کو دیتا رہے ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دیں اس کا اللہ کے بعد کوئی چارہ ساز نہیں۔ اے نبی، آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذابوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے کبڑے ہوئے جاتے ہوں گے اور جھکی ہوئی آنکھ کے گوشے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ ایماندار صاف کہیں گے کہ حقیقی نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈال دیا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں، ان کے کوئی مددگار نہیں جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکیں۔ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کو دیکھ کر ظالموں کی بدحواسی۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا اور نہ اسے کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست دکھا دیں، اسے کوئی نہیں بہکا سکتا، اور جس سے وہ راہ گم کر دے اسے کوئی اس راہ کو دکھا نہیں سکتا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، یعنی اے نبی، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی چارہ ساز اور رہبر نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ مشرکین قیامت کے عذابوں کو دیکھ کر دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کریں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ الآیہ، کہ نبی وہ وقت بھی قابل دید ہے کہ آپ انہیں دیکھتے جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے، ہائے کیا ہی اچھی بات ہو کہ ہم دوبارہ واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو ہم ہرگز اپنے رب کی آیتوں کو جھوٹ نہ بتلائیں بلکہ ایمان لے آئیں۔
سچ تو یہ ہے کہ یہ لوگ جس چیز کو اس سے پہلے پوشیدہ کیے ہوئے تھے وہ ان کے سامنے آ گئی۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ دوبارہ دنیا میں بھیجے بھی گئے تب بھی وہی کریں گے جس سے منع کیے جاتے ہیں، یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ جہنم کے پاس لائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر ذلت برس رہی ہوگی، عاجزی سے جھکے ہوئے ہوں گے اور نظریں بچا کر جہنم کو تک رہے ہوں گے، لیکن جس سے ڈر رہے ہیں اس سے بچ نہ سکیں گے۔ نہ صرف اتنا ہی بلکہ ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ عذاب انہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اس وقت ایماندار لوگ کہیں گے کہ حقیقی نقصان یافتہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساتھ اپنے والوں کو بھی جہنم واصل کیا۔ استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ وہ اللہ کا دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ناممکن ہے۔ تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ کی جگہ ملے گی نہ چھپ کر انجان بن جانے کی۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے اے نبی آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنم سے بچاؤ کی تدبیر۔ چونکہ اوپر یہ ذکر تھا کہ قیامت کے دن بڑے ہیبتناک واقعات ہوں گے، وہ سخت مصیبت کا دن ہوگا، تو اب یہاں اس سے ڈرا رہے ہیں اور اس دن کے لیے تیار رہنے کو فرماتے ہیں کہ اس اچانک آ جانے والے دن سے پہلے ہی پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان پر پوری طرح عمل کرو۔ جب وہ دن آ جائے گا تو تمہیں نہ تو کوئی جائے پناہ ملے گی، نہ ایسی جگہ کہ وہاں انجان بن کر ایسے چھپ جاؤ کہ پہچانے نہ جاؤ اور نہ نظر پڑو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ مشرک اے نبی نہ مانے تو آپ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کر دینا آپ کے ذمے نہیں، یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ پر صرف تبلیغ ہے، حساب ہم خود لے لیں گے۔ انسان کی حالت یہ ہے کہ راحت میں بدمست بن جاتا ہے اور تکلیف میں ناشکراپن کرتا ہے، اس وقت اگلی نعمتوں کا بھی منکر بن جاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا صدقہ کرو، میں نے تمہیں زیادہ تعداد میں جہنم میں دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا یہ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شکایت کی زیادتی اور اپنے خاوندوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ایک زمانے تک احسان کرتا رہے، پھر ایک دن چھوڑ دے تو کہہ دے گی کہ میں نے لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، یا انہیں جمع کر دیتے ہیں، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور کامل قدرت والے ہیں. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر ہاں بطور وحی کے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ بحکم الہی جو وہ چاہے وحی کرے. بے شک اللہ تعالیٰ بزرگی والے اور حکمت والے ہیں. اور اسی طرح ہم نے اے نبی آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنا کر اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہا ہدایت کر دی. بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی راہ کی کہ جس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. آگاہ رہو، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. پوری کائنات کا تصرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالق، مالک اور متصرف زمین و آسمان کے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں. وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، جو نہیں چاہتے نہیں ہوتا. جسے چاہے دیں، جسے چاہے نہ دیں، جو چاہے پیدا کر دیں اور بنائے، جسے چاہے صرف لڑکیاں دیں جیسے لوط علیہ السلام، اور جسے چاہے صرف لڑکے ہی عطا فرماتے ہیں جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور جسے چاہے لڑکے لڑکیاں سب کچھ دیتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جسے چاہے لا ولد رکھتے ہیں جیسے یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام. پس یہ 4 قسمیں ہوئیں، لڑکیوں والے، لڑکوں والے، دونوں والے اور دونوں سے خالی ہاتھ. وہ اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، ہر مستحق کو بخوبی جانتے ہیں، قادر ہیں، جس طرح کا چاہا تفاوت رکھتے ہیں. بس یہ مقام بھی مثل اس فرمان الہی کے ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ تاکہ ہم عیسیٰ کو لوگوں کے لیے نشان یعنی دلیل قدرت بنائیں اور دکھا دیں کہ ہم نے مخلوق کو 4 طور پر پیدا کیا. آدم علیہ السلام صرف مٹی سے پیدا ہوئے، نہ ماں نہ باپ. حوا علیہ السلام آپ کی بیوی صرف مرد یعنی آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئیں. باقی کل انسان مرد و عورت دونوں سے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ صرف عورت یعنی اپنی والدہ مریم علیہ السلام سے بغیر مرد کے پیدا کیے گئے. پس عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے یہ 4 قسمیں پوری ہو گئیں. پس یہ مقام ماں باپ کے بارے میں تھا اور وہ مقام اولاد کے بارے میں. اس کی بھی 4 قسمیں اور اس کی بھی 4 قسمیں. سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی نشانی. وحی کی مختلف صورتیں، مقامات و مراتب و کیفیات وحی کا بیان ہو رہا ہے کہ کبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی ڈال دی جاتی ہے جس کے وحی الہی ہونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک نہیں رہتا. جیسے صحیح ابن حبان میں حدیث ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی ہے کہ کوئی شخص بھی جب تک اپنی روزی اور اپنا وقت پورا نہ کرے ہرگز نہیں مرتا. پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور روزی کی طلب میں اچھائی اختیار کرو. یا پھر اللہ تعالیٰ پردے کی اوٹ سے بات کرتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، کیونکہ انہوں نے کلام سن کر جمال دیکھنا چاہا لیکن وہ پردے میں تھا. چنانچہ سنن ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے کلام نہیں کیا مگر پردے کے پیچھے سے، لیکن تمہارے والد عبداللہ سے آمنے سامنے کلام کیا. یہ جنگ احد میں کفار کے ہاتھوں سے شہید کیے گئے تھے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کلام عالم برزخ کا ہے، اور جس کلام کا ذکر ہے اس سے مراد دار دنیا کا کلام ہے، یا اپنے قاصد کو بھیج کر اپنی بات اس تک پہنچائے جیسے جبرائیل علیہ السلام وغیرہ فرشتے رسولوں کے پاس آتے رہے. وہ اللہ تعالیٰ علو یعنی بلندی اور بزرگی والے ہیں، ساتھ ہی حکیم اور حکمت والے ہیں. روح سے مراد قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو بذریعہ وحی کے ہم نے اے نبی آپ کی طرف اتارا ہے، کتاب اور ایمان کو اس تفصیل کے ساتھ جو ہم نے اپنی کتاب میں کی ہے. آپ اس سے پہلے جانتے بھی نہ تھے، لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایماندار بندوں کو راہ راست دکھلائیں
جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا قل هو للذین آمنوا الآیہ، اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے واسطے ہدایت و شفا ہے، اور بے ایمانوں کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صریح اور مضبوط حق کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ پھر صراط مستقیم کی تشریح کی اور فرمایا اسے شرع مقرر کرنے والے خود اللہ تعالیٰ ہیں، جس کی شان یہ ہے کہ آسمانوں زمینوں کے مالک